مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکے۔ یاد رکھیے آپ کی جو شکر گزاری ہے نا، جو کچھ آپ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے ہونٹوں سے نکالتے ہیں ہر ایک بات کے لیے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کے ہاتھ ہی ہے ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے پاؤں ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، خداوند نے آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے، کسی بات کے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں گے تو آپ کے الفاظ بڑھیں گے، آپ کا پیار بڑھے گا، خدا آپ پر اپنی قدرت کو لینا شروع کرے گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس سب کچھ بھی ہو تو بھی شکر گزاری نہیں کرتے، ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کریں۔ یاد رکھیں جب آپ ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کریں گے نا تو آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کی رستوں کے جو کانٹے ہیں نا وہ سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے رستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے تو آپ کی زندگیوں کے اندر خدا ایک نیا لیول جو ہے وہ بھیجے گا، آپ نئے لیول پہ چلے جائیں گے۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے، اور افسوس ہے کہ ہمارے لوگ بہت کم ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ حالات کو دیکھتے ہیں، پھر جا کر کچھ مل جائے تو شکر گزاری کرتے ہیں، نہ ملے تو پھر کوئی شکر گزاری نہیں ہے۔ پھر افسوس، گلے شکوے، آپ اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں۔ آپ کو نہیں پتا ایک ہی پل میں خداوند آپ کے لیے سب کچھ کر دے گا۔ میں نے بہت ساری ایسی میری بہت ساری زندگی کے اندر ایسے جو ہے تجربات ہے، ایکسپیرینس ہے، خدا نے آخری لمحے میں میرے خداوند نے میری ضرورت کو پورا کیا۔ خاص طور پر جب ابلیس کے پلان ہوتے ہیں کہ وہ آپ پڑھ نہ پائیں، آپ تعلیم یافتہ نہ ہو، آپ ایجوکیٹڈ نہ ہو، یہ ابلیس کے پلان ہوتے ہیں کہ آپ نہ کر سکے۔ اور میں پتہ نہیں آج کسی کے لیے ہے یہ سب کچھ، کسی کے لیے ہے یہ شکر گزاری کے حوالے سے، ایسے نہیں خدا بول رہا، میرے وسیلہ سے بول رہی ہے، پروفیٹک ہے۔ شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ میں خاص طور پر میں جب تعلیمی میدان میں تعلیم تو اب بھی حاصل کر رہا ہوں، تو خاص طور پر جب میں کالج میں تھا اس وقت بڑی سٹرگل کی میں نے۔ آخری لمحے میرے جا کر جو ایڈمیشن ہوئے ہیں، آخری دن، آخری ٹائم پہ بس 2 4 5 منٹ رہ گئے، تو کئی بار ایسا ہوا ہے خدا نے مجھے بول کر کہا تھا میں کہ آخری جب 10 منٹ رہ جائیں گے تو تیرے پاس پیسے آئیں گے۔ اور مجھے اچھے طریقے سے یاد، میں شیخ پورہ میں تھا، تو شیخ پورہ میں میرا خیال اس وقت میں نے اپنا ایف اے کا، شاید ایف اے کا یا بی اے کا میرا وہ ایڈمیشن تھا، تو میں ویٹ کر رہا تھا ادھر ہی کھڑا ہو کے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ادھر کھڑا ہو کے بینک کے سامنے کھڑا تھا اور میں دعا کر رہا تھا کہ خدا وہ دیکھ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں لیکن میرے پاس ایڈمیشن نہیں ہے۔ ایڈمیشن میرا خیال کوئی ہوگا اس وقت کوئی 900 ہوگا یا 1300 ہوگا، اتنا تھا۔ تو میں نے کہا خدا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تو کھڑا رہ، 15 منٹ رہ جائیں گا تو سب تیرے لیے ہو جائے گا۔ اور یقین مانے اسی جگہ پہ میں کھڑا رہا، آخری 15 منٹ میں خدا نے اسی جگہ پہ میرے لیے انتظام کر دیا۔ یاد رکھیے جو کچھ خدا کرنے کو ہے، جو کچھ خدا بولنے کو ہے، جو خدا آپ کے لیے بولتا ہے وہ آپ کے ساتھ خواب میں بول سکتا ہے، آپ کے ساتھ رویا میں کلام کر سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں خدا کے کلام کا لکھا ایوب کی کتاب کے اندر کہ ایک بار نہیں خدا 2 بار بولتا ہے۔ خواہ انسان جو ہے وہ اس پر بات کرے، عمل نہ کرے، اس کو جانے، اس کو سمجھے، اس پر دھیان لگائے یا نہ لگائے، خدا خواب میں کلام کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب خواب آتی ہے نا، خواب آتی ہے تو 1 سے 2 یا 2 سے 3 بار وہی خواب آ جائے تو آپ اس کو سوچئے، آپ اس پر بات کیجئے، خدا کے سامنے جائیے اور خدا سے پوچھئے خدا آپ کے لیے بولنا چاہتا ہے۔ یہ کسی کے لیے پروفیٹک ہے، اگر کوئی خواب ایسی آئی، خواب آتے ہیں، یہ سب کچھ آج پروفیٹک ہے، سب کچھ جو کچھ یہاں پہ ہوگا خداوند آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کو۔ اور بولیے یہ سال میرے لیے خوشیوں کا سال ہوگا، بولیے اپنے لیے یہ سال میرے لیے خوشیوں کا سال ہوگا۔ 2023 میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ایوری تھنگ میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں، تو بولیے یہ سال میرے لیے خوشیوں کا سال ہے،
بولیے بولیے بولیے، بولتے چلے جائیں جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں خداوند میری زندگی میں سال کرے. آپ بولنا شروع کریں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کا مسا اور خدا کی قدرت اس جگہ پہ موجود. آپ بولیے اپنے لیے، جو میرے سننے والے وہ بھی بولیے. بولیے اس سال میں مجھے یہ کمی ہے، اس سال میں خداوند میری زندگی میں یہ کر دے، اس سال میں خداوند آپ کے لیے کرے گا. ہیلیلویا. بولنا شروع کریں. مجھے نہیں پتا خداوند کس وے میں خداوند لے کے جا رہا ہے. ہیلیلویا. آئیے بولنا شروع کریں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ دعا کروں، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے بولوں، لیکن خدا کا مسا، خدا کی آگ کو میں دیکھ رہا ہوں. اپنے لیے بولنا شروع کریں. یہ سال جلالی ہے، یہ سال فتح کا ہے. اس سال میں آپ اپنے دشمن پر غالب آئیں گے. اس سال میں آپ قدرت سے بھر جائیں گے. اس سال میں خداوند آپ کے لیے سب آسان کر دے گا. ہیلیلویا. حالات جیسے مرضی ہوں گے، خداوند آپ کی زندگی میں بڑھ کر کرنے کو ہے. وہ پرسم دوری کلا یدھاری کلم ہو زبری شکر کرم و کتبرینا کلیو دنی کبشریہ کرنا. ہولیلویا. ہیلیلویا. 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 اپنے لیے بولیے بولیے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولنا شروع کریں. اس سال میں جو کچھ خداوند آپ کے لیے کرے گا دی بیسٹ کرنے کو ہے، پہلے سے بڑھ کر کرنے کو ہے. خداوند آپ کے ہردے میں اترنے والا ہے. وہ پرسم دھوریا کلا. خداوند یسوع کے نام میں میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور اس وقت جتنے لوگ میرے چرچ کے اندر موجود ہیں سب پر خداوند تیری قدرت کو چاہتا ہے. ایک عجیب خوشی ان پر چھا جائے، تیرا جلال ان کے اوپر چھا جائے. او تھینک یو لارڈ. میں اپنے آپ کو بھی خداوند تیری حضوری میں خالی کرتا ہوں، تابع کرتا ہوں. تو آپ اپنے جلال میں بھر دے اور بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین آمین. میرا ایمان ہے کہ ایک ضرور آپ کو خوشی ملی ہے. کتنے لوگوں کو یہ محسوس ہوا ہے خدا کا مسا، خدا کی قدرت یہاں پہ ہے. ہیلیلویا. تھینک یو لارڈ. میں یہ سب کچھ نہیں چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ حوالہ جو میں نے نکالا میں وہ پڑھوں آپ کے لیے، اور پھر آپ اس پر سیکھیں اور میں بھی سیکھوں. میرے دل میں یہ تھا، لیکن یہ جو کچھ ہو گیا نا اس سیشن میں، یہ دی بیسٹ ہے. ہیلیلویا. ابھی دیکھو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ شکر گزاری کرنا شروع کرے. جیسے ہم نے شکر گزاری کے الفاظ بولنا شروع کیے، دیکھیں خدا کی حضوری اور خدا کا مسا اور خدا کی قدرت کیسے کام کر رہی ہے. بیٹھے خدا کی حضوری میں بیٹھے اور شکر گزاری کرنا شروع کریں. کہیے خداوند میرے لیے یہ کرے گا. آپ مت سوچئے کہ کرے گا نہیں. آپ بولیے خدا نے میرے لیے کر دیا، اس سال میں میرے لیے کرے گا. اور خدا اس سال میں بڑے عجیب کام کرنے کو ہے. میں پرسوں رات اسلام آباد میں تھا، میں دعا کر کے میں لیٹ گیا، اور مجھے ایسا میرے دل میں خدا ڈال رہا تھا، بار بار میرے دل میں آ رہا تھا. اور یاد رکھیں جو بار بار آپ کے دل میں آ رہا تھا، آپ خدا کی حضوری میں اس کو رکھیں، اس میں آپ کے لیے کچھ ہے. تو خدا نے بولنا شروع کر دیا کہ میں اس سال میں تیری زندگی میں کچھ نیا اور بڑا کرنے کو. میں نے اس کو ریسیو کر لیا. بہت سے لوگوں کے لیے خدا بولتا ہے، اس کو ریسیو نہیں کرتے، اس پر شک کرتے ہیں، حالات کو دیکھ لیتے ہیں ایسا بھی ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ کے لیے خدا بول دے، آپ کو میں ایگزامپل دینے لگا، میں آپ کو امریکہ لے کے جاؤں گا، تو سب سے پہلے دھیان کدھر جائے گا؟ ہاں جی، پیسے تھے. ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے، حالات نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور خدا بول رہا ہے. میں ایک جگہ پہ تھا ایسے ہی اسلام آباد میں، کسی خادم کے لیے خدا نے بولا آفٹر 3 months، آنے والے 3 month میں خداوند آپ کو آؤٹ آف کنٹری لے کے جائے گا، دبئی لے کے جائے گا. اور میں واپس آ گیا تو انہوں نے بڑے مذاق کیے کہ پاسٹر بابر آیا تو انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہوا یہ کہ 3 مہینے میں 15 دن رہتے تھے. آفٹر 2 month گزر چکے تھے تو آخری منتھ چل رہا تھا، تو اسی میں اس کو سپانسر ملا. پاسپورٹ بھی نہیں تھا، ایمرجنسی پاسپورٹ بنایا، اور خداوند نے کیا ممکن کیا کہ 3 مہینے میں ابھی 15 دن باقی تھے، وہ چلا گیا. اور بعد میں انہوں نے مجھے ٹیسٹامنی دی، پر باتیں بھی ہنس کے بتائے کہ میں آپ کے بڑے وہ مذاق کر رہا تھا آپ کو کہ ایسے ہو جاتا ہے. میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا سب کچھ ممکن کر سکتا ہے. خدا آپ کے لیے وہ سب کچھ آسمان کھول کے کر سکتا ہے.
اس سال میں اپنے لیے کتنے لوگوں نے اپنے لیے برکت چاہیے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ خدا نے بولا کہ اس سال میں آپ کے لیے یہ ہوگا؟ یہی وجہ، دیکھو آپ چلے گئے نیچے، مانگا ہے، کہا ہے، لیکن کنفرمیشن نہیں کی، خدا کو موقع نہیں دیا. ہم نے بتا دیا کہ خدا مجھے اس سال میں میرے لیے یہ کر دے، لیکن بیٹھ کر جب برکت کا وقت ہے تو اس وقت ہم اٹھ گئے. اس وقت چاہیے تھا کہ بیٹھے رہے، خدا کو کہے تو بتا مجھے اس سال میں میرے لیے کیا کرنے کو ہے. خدا نے بتانا تھا، لیکن ہم بتاتے رہے خدا مند یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن ان میں سے اتنا وقت نہیں نکالا کہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کر چپ چاپ بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہے، کچھ نہ مانگے، کچھ نہ کہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی سانس لینا بھی بند کر دیں. میں کئی دفعہ ایسا کرتا ہوں، جب خدا بول رہا ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں سانس بھی نہ لوں، آدھا منٹ، 40 سیکنڈ، جتنا بھی میں روک سکتا روکتا ہوں. خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، اس کو سنیے بالکل خاموشی سے. اپنے آنکھوں کو بند کیجئے، کانوں کو بند کیجئے، تاکہ آپ دوسری آواز نہ سن سکیں. یہ کسی کے لیے پتہ نہیں ہے، کسی کے لیے پروفیٹک ہے. جو سننے والے ان میں سے اب ہو سکتا ہے، آپ میں سے کسی کے لیے ہو سکتا ہے. آپ ایکسپیرینس کیجئے خدا کی حضوری میں جا کر. مت سوچئے کہ ہم بہت سارے ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن خود کر کے دیکھیے. جب خود کر کے دیکھیں گے، یاد رکھیے آپ کو زیادہ اس میں اچھا لگے گا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کی حضوری میں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے، کتنا اچھا ہے. دیکھیے اس سال میں بہت سارے لوگوں نے دعا کی ہے. جب نیا سال شروع ہونے والا تھا، رات کو بھی دعا کر رہے ہوں گے. 2022 کے اینڈ پہ بھی دعا کر رہے ہوں گے. 2023 کا شروع ہو گیا تو بھی دعا کر رہے ہوں گے. اس سال کے پہلے ہفتے میں بھی بہت سارے لوگوں نے دعا کی. لیکن کیا خدا کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا خدا کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا جو کچھ خدا نے آپ کے لیے بولا وہ آپ نے اس کو سنا، یا آپ نے جو کچھ کہا اس کا کچھ رسپانس جو ہے وہ آپ کو ملا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جھک جائیے اور ٹھہر جائیے خدا کی حضوری میں. پھر سے زور ماریے. جب تک خدا آپ کے لیے کر نہ گزرے مت اٹھیے. اور جس دن تسی اڑی لا کے بہ گئے نا، اس دن ہی تمہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جانا. پھر تمہیں پتہ لگنا کہ نہیں اس طرح ہی برکت ملتی ہے. ایسے نہیں ملتی کہ جاتے جاتے وہ ہو جاتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ جاتے جاتے ایسے رستے میں جا رہے، دعا کر لی، خدا نے آپ کے لیے کر دیا. چرچ میں آ گئے، دعا کر لی، آپ کے لیے کر دیا. لیکن زیادہ بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ضد لگا کے خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ خدا میرے لیے بول، خداوند میرے لیے آسمان کھول، میرے لیے کچھ بول. خداوند آپ کے لیے بولنا شروع کرے گا. پھر کرتے نہیں ہیں. ہم نے سیکھا ہوا ہے آرٹیفیشل، سب کچھ آرٹیفیشل، کھانا پینا، خدا کی حضوری میں جانا آرٹیفیشل ہے، سب کچھ ایسے ہی آئے، ایک فارمیلٹی پوری کی اور چلے گئے. جب ڈیپلی اس کی حضوری میں جائیں گے نا تو برکت پائیں گے. آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یہ کسی کے لیے پروفیٹک تھا. آج جو بات ہم سیکھ رہے ہیں، ڈو ناٹ بی افیئرڈ، ڈرو نہیں. آج ہم یہی سیکھیں گے، ڈرنا نہیں ہے. کتنے لوگوں کو ڈر آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. کوئی نہیں، میں آپ کے لیے آج کچھ بولنے والا ہوں. ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے. سوتے میں بھی ویسے بھی زندگی کے اندر ویسے بھی ڈر رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ کچھ ہو جائے، ایسا نہ کچھ ہو جائے. یہ ڈر ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو سوتے ہوئے میں ڈر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اندھیرے میں ڈر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو چلنے پھرنے میں ڈر آتا ہے. ڈر ہے. اور یہ ڈر جو ہے نا، یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. یہ ڈر جو ہے نا، یہ آپ کو خدا کی حضوری میں نہیں آنے دیتا. یہ ڈر جو ہے نا، آپ اپنی برکت کو ریسیو نہیں کر سکتے اس ڈر کے بدولت. اور آج اس ڈر کو جو ہے نا وہ دور کرنا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر مت توجہ کیجیے. وہ آپ کے لیے کیا بول رہے ہیں، نیگیٹو بول رہے ہیں نا، اس کو مت توجہ دیجیے. آپ خدا کی حضوری میں آ جائیے اور بولنا شروع کریں. آئیے بات ہم سیکھنے والے ہیں آج، متی 10:24. تھینک یو لارڈ. نکالیے میرے ساتھ متی کی انجیل
اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہم 24 پڑھیں گے، بلکہ 25 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ یہاں پہ دیکھیے ذرا، شاگرد کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا۔ ہم سب کا ایک ہی استاد ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے، اور ہم اس سے بڑے ہو نہیں سکتے کہ جو باتیں یسوع کو کہی گئی ہوں ہمیں نہ کہی جائے۔ اس کا مطلب کہ آپ ورک نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو کوئی باتیں بناتا نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا نہیں ہے، آپ کی کوئی باتیں لوگوں کے خلاف بیان نہیں کرتا، تو آپ ورک نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں وہ آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں یا برا کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ اچھے سے اچھا بھی کر لیں تو بھی سب لوگ جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو برا کہیں گے، اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر شکر گزاری کیجئے کہ آپ ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میری تو کوئی گل نہیں کدی ہوئی، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کر رہے۔ نہیں پینا میری تو کدی کوئی گل ہوئی نہیں، اینا دی ہوندی ہے، میرے تو نہ کدی کسی کے خلاف گل کیتی ہے تو نہ کوئی کام کیتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کر ہی کچھ نہیں رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ ایسے ہی ہیں۔ اور اگر کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بات پھر کہیں نہ کہیں سے نکلتی ہے، کچھ غلط بھی نکل آتی ہیں، کچھ آپ کرتے نہیں ہیں، اچھا کیا ہے لیکن اس کا جو رسپانس ہے وہ برا نکلا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں خلاف باتیں کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کے انگیسٹ ہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی میرے خلاف بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا کیا ہے، اچھے سے اچھا بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہے، وہ میں نے کیا کچھ نہیں لیکن پھر بھی کر دی ہے، تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اچھی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، کہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہی ہے نا۔ ایسے ہی ایک سیمینار تھا، تو کوئی باہر سے آؤٹ آف کنٹری سے کوئی انگریز آیا، تو اس نے پوچھا، بہت سارے پاسٹر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ بھائی کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں ہوتی ہیں، تو بڑی خدمت کے خلاف وہ خدمت کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کی خدمت کو جو ہے وہ غلط انداز میں لیتے، تو میں دیکھ رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں کہا میرے خلاف بڑیاں ہوں۔ کہنا جی یہ تالیاں، کہنے کیوں؟ کہنے جی یہ کام کردا بندہ۔ میرے خلاف آپ ایونجلزم کرتے؟ میں نے کہا جی میں ایونجلزم کرتا ہوں۔ تو کہتا پھر ہونی ہے کیونکہ آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں، ورک کرتے ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیے ان سے مت اپنا دل آزاری کیجیے، یا مت آپ اپنے دل کو چھوٹا کیجیے، آپ یا ان کے خوف آپ اس کے خوف میں آ جائیں یا اس کے ڈر میں آ جائیں۔ میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک فیملی کے اندر بیٹھا ہوا، تو کہنے لگا میں وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کچھ باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا او دشمنوں کی محفل، تو میری بات نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے، کیونکہ اگر دشمنوں کی محفل ہے تو بھی میری بات ہوگی، اگر دوستوں کی تو بھی بات ہوگی، دشمنوں کی ہوگی تو زیادہ ہوگی۔ بات تو ہونی ہے، آپ کی بات ہونی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن بات اچھی ہونی چاہیے، خدا کے کلام کے خلاف نہ ہونی چاہیے، خدا کے کلام کے انگیز نہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب شروع میں خدمت شروع کی نا، تو بڑے لوگ آتے، ایک ہی وہ بڑا میریکل ہو گیا، وہ بھی اچانک سے ہو گیا۔ میرا کوئی تھاٹ نہیں تھا، میرا کوئی ذہن نہیں تھا، میری کوئی پریئر نہیں تھی ایسی کہ ایسا کچھ ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہ اپنے گاؤں میں وہ میٹنگ کر رہے تھے،
عبادت ہو رہی تھی تو بڑی گرمی تھی، تو اس سے پہلے خدا نے بڑے بڑے کام کر دیے، رسولیاں غائب ہو گئیں، ایسے جادو ٹونے تویز ایسے ہی ہو جاتے تھے، میں دور سے کرتا تھا تو وہ حکم کرتا تھا تو ہو جاتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے، اب ان سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو گرمی بڑی تھی، تو جو اسٹیج پہ نا وہ پنکھا جو تھا نا وہ میری طرف لگا ہوا تھا۔ اب جب میں اسٹیج پہ تو لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پادری صاحب اس سائڈ پہ بھی پنکھے لگوا دے کوئی 2-4۔ میں نے کہا کہ نہیں، پنکھا تو ہمارے پاس ایک ہی ہے، اب اتنے پنکھے جو ہے وہ اتنی گیدرنگ میں کوئی 400-500 لوگ ہیں، تو اس کی گیدرنگ میں کتنے پنکھے جو ہے وہ درکار ہے، کہاں سے لے کے آؤں گا؟ تو میں نے ویسے ہی نا، یقین مانے، میں نے ویسے ایسے ہی کھڑے میں نے کہا چلو آپ نا خداوند کو کہے، خداوند کو پنکھا چلا دے، اچھی ہوا نہ شروع ہو جائے، گرمی بڑی تھی، ایسے ہی وہ لگے ہوئے تھے ٹینٹ وغیرہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ پادری صاحب آپ کریں دعا۔ میں نے کہا اگر میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا کہ اگر میں نے کر دی دعا تو پھر آپ نے کہنا کہ پنکھا آہستہ چلے، تو میں نے نہیں کرنی، پھر بعد میں پھر نہ بولنا، یہ میں ویسے ہی بول رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں آپ کریں دعا۔ میں نے کہا سوچ لو۔ کہنے لگا کہ نہیں آپ کریں دعا۔ یقین مانے میں نے دعا کرنا شروع کی، ابھی ہماری دعا جو ہے وہ تقریباً کوئی 2 منٹ یا 3 منٹ کی ہوگی، تو اس قدر ہوا چلنا شروع ہو گئی، ہمارے جو ٹینٹ تھے وہ کہیں جا رہے تھے، اور اتنی تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، سارے بول پڑے پادری صاحب تھوڑا جاستی دعا کرو۔ اور اس کے بعد لوگوں نے میرے لیے بڑے کمنٹس جو تھے وہ کرنا شروع کری، کیونکہ اس میٹنگ میں، اس عبادت میں کرسچنوں کی تعداد جو تھی وہ کم تھی، مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی۔ اور اس کے بعد میرے خلاف بڑے جو منصوبے بنے، اس وقت ہی میرے خلاف جو تھا وہ اشتہار بازی ہوئی، پھر وہ ایک سلسلہ چلا وہ گستاخ رسول کا بھی، اور کہنے لگے اس کے پاس نا وہ کالا جادو ہے کالا جادو کرتے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہ جو کچھ کہتا ہے جی اس کو ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں آئے تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ کے انگیسٹ کھڑے ہوں گے، بہت سارے آپ کے اپنے جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ قائم رہیے اور خدا کی حضوری میں جھکے رہیے، کیونکہ اگر لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نوکر اپنے مالک سے بڑا ہوتا ہے نہیں۔ شاگرد جتنے مرضی ہو جائیں استاد سے بڑے نہیں ہو سکتے، ہاں کام بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، انہوں نے آپ کی زندگی میں ایک جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اس کیا ہے، آپ کی زندگی میں انہوں نے ایک بیج بویا ہے، اور آپ انہی کی بدولت جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ لکھا ہے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی کس کی مانند بنے؟ اپنے استاد کی مانند بن جائے۔ اگر شاگرد اپنے استاد کی مانند بن جائے نا تو بھی یہ بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں ذرا، ایک واحد بندہ پالوس ہے جس نے کہا کہ میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند ہوں، اور کسی بندے نے نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ میری مانند بن جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ میں یسوع مسیح کی مانند ہوں، جیسا یسوع ہے میں ویسا کام کر رہا ہوں، میری سوچ، میرا خیال، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یسوع کے جیسا ہے۔ اس لیے اس نے بول دیا، کیونکہ وہ شاگرد کس کا تھا؟ یسوع کا، اور پھر بھی اس سے بڑا نہیں ہوا، یسوع سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، لیکن شاگرد یسوع کا اس کی مانند بن گیا۔ اگر آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے پاسٹر، آپ ان کو لائک کرتے ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاسٹر بڑے ہی اچھے ہیں، تو اور کچھ نہیں تو ان کی مانند تو بن جاؤ نا۔ جیسا وہ بول سکتے ہیں، جیسا وہ سنا سکتے ہیں، جیسے وہ پریئر کر سکتے ہیں، جیسے ان کے ایکسپیرینس ہیں، آپ ویسے تو کرنا شروع کریں۔ آپ ویسا کریں گے تو یاد رکھیں آپ کی زندگیوں کے اندر برکت آئے گی۔ بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ آپ جو وقت جا رہا ہے نا وہ پتہ کیسا ہے کہ آپ رویا اور خواب دیکھیں، آپ نبوت کریں، اب وہ وقت ہے، اور آپ کے وسیلہ سے معجزات ہوں، اب وہ وقت ہے آپ کے وسیلہ سے شفا ہو۔ آپ ایکسپیرینس کریں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کریں، اپنی گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کسی کی پین ہو رہی ہے، آپ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو رکھیے اور ہاتھ رکھیے اور دعا کیجیے، اور اس درد کو جھڑکیے، پتہ چل جائے گا آپ کو، کرنا شروع کریں۔ آپ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں، اگر کوئی پین ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، آپ اپنی بیماری کو جھڑکنا شروع کیجیے اور کہنا شروع کریے کہ تو میری زندگی میں ٹھہر سکتی، یہ میرا مسئلہ میری زندگی کے اندر نہیں رہے گا۔ آپ ایمان سے بولنا شروع کریں، خداوند آپ کے لیے، آپ کے وسیلہ سے آپ کو شفا دے دے گا۔
خدا چاہتا ہے کہ آپ یسوع کی مانند بنے. لکھا ہے اور اسی طریقے سے لکھا ہے نوکر کے لیے یہ ہے کہ اپنے مالک کی مانند. جب انہوں نے گھر کے مالک کو، کس کو جی؟ یعنی کہ یسوع مسیح کو. یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے لوگ کیا کہتے تھے؟ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیسے کیے کہ یہ تو بلزبول کی مدد سے، جو بدروحوں کو کوئی سردار ہے ان کی مدد سے یہ بدروحوں کو نکالتا ہے. یسوع کو جادوگر بھی کہا، یسوع کو اور بھی بہت سارے کمنٹس یسوع کے لیے کیے. لیکن یسوع جانتا تھا کہ میرا جو استاد ہے وہ کون ہے، میں کس کے نام سے معجزات کر رہا ہوں. اس لیے یسوع نے بتا دیا تھا پھر انہیں کہ اگر گھر کا مالک جو شیطان ہے تو شیطان گھر کے مالک کو کیسے نکال سکتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ شیطان کو کیسے نکال سکتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں سن کے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گواہی دینا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یسوع کے بارے میں لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کرتے رہیے، کیونکہ آپ نہ تو جادوگر ہیں نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے رہیے. لوگ کرتے ہیں باتیں تو ان کو کرنے دیجیے. اب یہ ایک ڈر ہے، ڈر کے سبب سے لوگ جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے اس ڈر کا نقصان کتنا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے وقتی طور پر ہمیں ڈر ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ بعد میں ملے گا. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ بعد میں ملتا ہے. اب دیکھیں ذرا، ایک ہی میں ڈر، ایک ہی خوف کی بات کر رہا ہوں. خداوند نے یشوع کو کیا کہا کہ تم مت ڈر، تو خوف نہ کر، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، میں تیرے سب سے پہلے کیا؟ خوف نہ کر، مت ڈر، ڈرنا نہیں ہے. اور آپ اگر ہر روز اپنی زندگی میں سے بولیں گے کہ میری زندگی میں ہر طرح کا ڈر اور خوف جو ہے وہ نکل جائے، یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ میری زندگی کے اندر نہیں رہے گا، اور آپ کے اندر دلیری آنا شروع ہو جائے. پھر کیا لکھا ہے؟ مت ڈر، خوف نہ کر. کیا لکھا ہے؟ مضبوط ہو جا، مضبوط ہو جائے. کچھ بھی حالات آ جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، ٹکرے لگے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا مجھے مضبوط کر کے رکھے گا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو. کہ آپ کا دل جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو، آپ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو. ہوتا ہی ہے کہ جب خدا آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے پروفیسی ہو گئی، آپ کے لیے کچھ بھی ہو گیا ایسا، آپ کے لیے پازیٹیو جو بات ہو گئی، آپ ایک دم سے خوشی سے بھر جاتے ہیں، ایک دم سے خوشی سے بھر جاتے ہیں. لیکن ہوتا ہی ہے کہ اب بھی ہو جائے گا، کل ہی ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اور ہوتا نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر؟ بے دل، وہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. پھر وہی بات جو خدا نے آپ کے لیے بولی، ہو سکتا ہے یہ میری اپنی ڈیزائر ہو سکتا ہے میری اپنی خواہش ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ غلط سے میرے لیے کسی اور کے لیے ہوگا، میں نے ایسے ہی اس کو قبول کر دیا. پھر یہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آگے جو بات لکھی نا اس پر عمل نہیں نہ کرتے، اس لیے وہ آتا ہے. کیا لکھا ہے؟ حوصلہ رکھ. حوصلہ رکھ مطلب کہ صبر کر کے اب کھڑا ہو جا، صبر کر، وہ تاولا نہیں ہو جانا. ہوتا یہی ہے. میرے لیے خدا نے کلام کیا تو آؤٹ آف کنٹری لے کے جاؤں گا، تو میں نے کہا میں نے گھر ہی نہیں بنانا، میں نے باہر چلے جانا. اور یہ 30 سال پہلے ہوا، اور 6-7 سال تو میں ایسے بڑا تاولا رہا. پھر میں نے اس بات کو سمجھا کہ نہیں، میں نے پھر وہ ابراہم کی زندگی میں سے سیکھا کہ خدا نے جب کلام کیا تو اس بعد جا کے وہ خدا نے اسے اسحاق دیا تھا. تو مجھے ایسے ہی لگتا جیسے کل ہی ہو جانا، میرے لیے اب بھی ہو جانا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. حوصلہ جو نا یہ نہیں ہم کرتے. جب ہم حوصلہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ یعنی کہ ہم سٹل کھڑے ہو جائیں اس کلام پہ، صبر سے آس رکھے. خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری، کہ اب میں اس پر صبر سے آس رکھی کہ میرے لیے یہ ہونا ہی ہونا ہے، خداوند نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے. اور میں صبر سے بیٹھ گیا. اور میں اس کی اگزامپل ایسے بھی دیتا ہوں، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے حوصلے کا، صبر کا، تو پھر آپ جیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اشارے لگ جاتے ہیں، ہے نا.
تو جب ریڈ بتی چلتی ہے تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, گاڑیاں چلانا شروع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ریڈ بتی جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رکتے کیوں ہیں؟ اچھا بہن کہنی جی تو ہری بتی بنے گی تو پھر منگنا ہے. اور ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہوتا, ٹریفک کا یہ ہے کہ اب دوسری طرف سے کوئی گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے, اور اگر آپ گزریں گے تو آپ مارے جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں, کیونکہ اشارہ لگا ہوا ہے, کیونکہ ادھر سے بھی گاڑی چل رہی ہے تو ادھر سے بھی آنی ہے. تو وہ آپ جب وہ ادھر سے بھی گاڑی گزر جائے گی, ہو سکتا ہے آپ کو 5-4 منٹ لگ ہی جائے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں, اتاولے ہو جاتے ہیں, وہ اشارے کے چپ جا کے لے جاتے ہیں, تو کئی نقصان ہو جاتے ہیں. کئی بار بچ جاتے ہیں, کئی بار نقصان ہو جاتے ہیں, اوپر گجے پھر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ تو بھی نکل گیا سب. بالکل ایسے ہی جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے خدا آپ کے لیے سٹاپ کر دیتا ہے. اور سٹاپ کیوں کرتا ہے؟ تو آ کے آپ جو ہے وہ حوصلہ رکھے اب, کیونکہ اب کچھ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو رہا, اور ایک دم سے خداوند آپ کے لیے اچھا کر دے گا اور آپ چلنا شروع کر دیں گے. خداوند آپ کی زندگی میں بحالی لا دے گا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شکست کھا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بات چل رہی ہوتی ہے, آپ بنی خدا کرنے والا, آپ بنی ہونا. اور جب یہ کہتے ہیں تو آپ بے دل ہو جاتے ہیں. بے دل ماتے, اگر بے دل ہو جائیں گے تو لکھا آپ کی طاقت کم ہو جائے گی, آپ اسپرچولی طور پر آپ دعا نہیں کر پائیں گے, آپ خدا کی حضوری میں جا نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ تو بے دل ہیں. خداوند کو کہیں خداوند مجھے دلیری کا روح دے, بولیے میں دلیری سے تیری حضوری میں آؤں, اور میں اپنے ڈر اور خوف پر غالب آؤں. خداوند میری زندگی میں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہے گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. جب تو میرے ساتھ ہے تو کوئی خوف کوئی ڈر میری زندگی کے اندر نہیں رہے گا. خدا کا بندہ داؤد پتہ کہتا ہے, میں نہیں ڈروں گا, خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ ہاللیلویا. اتنی ایمان کی بات ہے, وہ کہتا تو میرے ساتھ ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, تو میرے ساتھ ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. بس یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا دشمن جو ہے وہ شکست کھا کے گرے گا. بائبل مقدس میں جب ہم, مجھے بات یاد آ گئی, اس سال میں خداوند ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا کرنے کو ہے, یہ پروفیٹک میں بول رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا کرنے کو ہے جو میں ابھی بولنے والا ہوں, جو میں ابھی کہنے والا ہوں. سیموئیل کی کتاب میں سے اس ڈر اور خوف, بہت سارے لوگوں کے لیے اس سال میں خداوند ایسا کرنے کو ہے. نکالیے میرے ساتھ پہلا سیموئیل 7واں چیپٹر, اس کا اس ڈر اور خوف کا آج ہم سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے استاد کی زندگی کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے, یسوع مسیح یعنی کہ ہمارا بہترین استاد ہے, اگر ان کی زندگی کے اندر کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا, پر ہماری زندگی کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کیا ہے, ساتھ ہے. خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. جب تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا ڈر, مجھے کیا خوف. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا, پہلے سیموئیل یہ کسی کے لیے مثال کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے پروفیٹک ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے پروفیٹک ہے کہ آپ ایمان کا پتھر ماریں گے, آپ کا جاتی جولیت آپ کے سامنے گر جائے گا, آپ کا خوف جو ہے وہ آپ کے سامنے سے چلا جائے گا. خوف کسی طرح کا بھی ہے. لکھا ہے 7ویں چیپٹر کے اندر, پھر لکھا ہے پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجی جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے, اور شوکا اور عزیکا کے درمیان اب فسدیم میں خیمہ زن ہوئے. اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل سفرائی کی, اور ہر ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری پہاڑ پر کیا تھے, بنی اسرائیل کھڑے ہوئے, اور ان دونوں کے درمیان ایک وادی تھی. ایک کیا تھی؟ وادی. بڑے غور سے سنیے,
آپ کے دشمن کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک وادی ہے، آپ کے درمیان اور آپ کے برکتوں کے درمیان ایک وادی ہے، اور اس وادی میں سے آپ کو گزرنا ہی پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ کھڑے کہیں گے کہ ہم کھڑے کھڑے یہاں پہ برکت لے لیں، اور ہم اس وادی پر اترے نا، یہ پہاڑ کے اس طرف تھے اور وہ پہاڑ کے اس طرف تھے، یعنی کہ دو پہاڑ تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، اور پہاڑ پر یہ کھڑے تھے، دوسرے پہاڑ پر وہ کھڑے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے، اسرائیلی لوگ، جن کا جو اس وقت بادشاہ سول تھا، لکھا کہ سول کے اوپر سے مسار 19 چلی گئی تھی، خدا کا روح اس سے جدا ہو چکا تھا، اور جب خدا کا روح آپ کی زندگی سے جدا ہو جائے تو آپ کی زندگی کے اندر خوف ہے۔ اگر یسوع آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو آپ کی زندگی کے اندر خوف ہے، اگر یسوع آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کے اندر دلیری ہے، کیونکہ خدا کا روح خوف نہیں بلکہ دلیری دیتا ہے۔ اب جو تھا ہوا یہ کہ لکھا کر فلسطینیوں کے ایک لشکر کا پہلوان جس کا نام جاتی جولیت تھا، وہ اس پہاڑ سے نیچے اترتا، وادی میں آتا، اور پھر کیا کرتا؟ پکارتا اور کہتا، اسرائیلیوں میں سے کوئی تجھ میں مرد نہیں ہے۔ اور یہ اسرائیلیوں کے لیے ایک گالی تھی کہ آپ میں سے کوئی مرد نہیں ہے جو میرے ساتھ آئے اور میرے ساتھ مقابلہ کرے، میرے ساتھ جنگ لڑے۔ یاد رکھیے، آپ کا دشمن آپ کو چیلنج کرتا ہے۔ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بندہ ہی ہو۔ آپ کی بیماری جو ہے وہ آپ کی دشمن ہے، بے روزگاری آپ کا دشمن ہے، گھر نہیں ہے دشمن ہے، اولاد نہیں ہے تو دشمن ہے۔ آپ اپنے دشمن جو ہے وہ آپ کو چیلنج کرتا ہے، اور آپ جب تک چیلنج کو کریں گے، آپ کبھی بھی جو ہے وہ فتح نہیں پا سکیں گے، کبھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ آپ نے اپنے چیلنج کو چیلنج کرنا ہے، اور یہی بات ہوئی ہے، وہ چیلنج کرتا ہے اور ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلتا۔ کیا سول کم بادشاہ تھا؟ کیا سول کم جو تھا وہ لڑائی کرنے والا یا جنگ کرنے والا مرد تھا؟ وہ زبردست، وہ بھی سورما تھا، اس نے بڑی جنگیں لڑی تھی، بڑی اس نے فتوحات حاصل کی تھی۔ اس کا بیٹا یونتن وہ بھی بہادر تھا، داؤد کے بھائی جو تھے وہ بھی اسی جگہ پہ تھے، وہ بھی بہادر تھے، لیکن نکل کوئی نہیں رہا، اس چیلنج کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس سال میں آپ کے لیے چیلنج ہے، اور آپ نے اگر چیلنج کو چیلنج کر دیا تو آپ فتح سے پڑھ کر غلبہ پائیں گے، اور اگر آپ اس چیلنج کو دیکھ کے سن کے آپ سول کی طرح، یونتن کی طرح، داؤد کے بھائیوں کی طرح اور دوسرے اسرائیلیوں کی طرح اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے تو آپ ہار جائیں گے اس جنگ کو۔ اس سال میں آپ اپنی برکت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اس سال میں آپ اپنی برکت کو نہیں پا سکیں گے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خداوند میرے لیے کر دے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر تو آپ نے چیلنج کو چیلنج کر دیا تو پھر آپ اپنی برکت کو لے لیں گے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہوا، آپ دیکھیے ذرا، وہ جو جاتی جولیت تھا اس کا قد 6 ہاتھ 1 بلش تھا، اور سر پر پیتل کا خود تھا، اور پھر اسی طریقے سے پیتل ہی کا لکھا وہ زرہ پہنے ہوا تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 سیاہ پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں پر لکھا ہے کہ درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بالے کی جھڑ جو تھی وہ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شتیر، اور اس کا نیزے کا پھل 600 مسکال سونے کا تھا۔ اور ایک شخص لکھا ہے کہ سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا، تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفرائی کی؟ آپ سوچئے، آپ کا دشمن آپ کی سوچ سے زوراور ہو سکتا ہے۔ جیسے اس نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، ویسے آپ اپنے دشمن کو دیکھ سکتے کہ میرا دشمن مجھ سے زیادہ زوراور ہے، میرا دشمن جو ہے وہ امیر ہے، میرا دشمن جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ لا علاج ہے، میرا دشمن ایسا ہے کہ ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر خوف آ گیا تو وہ ناممکن ہی رہے گا، وہ امیر، آپ کا دشمن امیر ہی رہے گا کہ وہ تو ہم سے پیسوں میں زیادہ ہے، لا علاج مرض ہے، یہ بھی آپ کا دشمن ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی برکت کو لوز کر دیں گے سال میں۔
لیکن اگر آپ کلام پر کھڑے ہو کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت خداوند میرے لیے کرے گا، اسی سال میں کرے گا، انہی دنوں میں کرے گا، اسی منتھ میں کرے گا، آج کے دن میں کرے گا، اپنے لیے ایسے بولتا رہا کرے، اور دیکھیں سال کا رزلٹ پھر آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ سے زوراور ہو سکتا ہے، خواہ وہ بیماری ہے کہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑے پیسے لگنے ہیں۔ میں جب سن 2000 میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے اتنے پیسے مانگ لیے کہ میں اگر اپنے گھر کو بھی میرے گھر والے سیل کر دیتے تو بھی میرا علاج نہیں ہونا تھا، اور میں نے پھر ایسے ہی وہ جو تھا وہ گھر والوں کو پھر میں نے کہہ دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے کوئی آپ گھر بیچے، آپ گھر سے بے گھر ہو کر پھرتے رہیں گے، تو میرے لیے مرنا اٹل ہے، میں نے ماری جانا ہے، تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ باقی لوگ تو پھر آرام سے رہیں گے نا، ایسے وہ گھر بھی سیل کر دیں گے تو پھر آپ بھی دھکے کھاتے پھریں گے، بچنا میں نے پھر نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندہ بچے گا آپریٹ کے بعد، اگر بچ گیا تو بچ گیا، نہ بچا تو نہ سے۔ تو پھر یہی میں نے فائنل کیا کہ میں نے جانے جانا ہے، بس آج جانا ہے تو کل جانا ہے تو چلے جانا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے 23 سال ہو چکے ہیں خدا نے اس روزے میں پھر زندہ رکھا ہے۔ ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دن میرے لیے جلالی اور برکت اور باعث عزت کا ہوگا۔ آپ اپنے لیے بولا کریں۔ آپ کا دشمن آپ سے زوراور ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن آپ کو ہراساں کر سکتا ہے، وہ قداور ہو سکتا ہے، وہ اس کے پاس ہتھیار زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اسرائیلیوں کی طرح خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئے، اگر آپ داؤد کے بھائیوں کی طرح خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئے، اگر آپ ساؤل اور یونتن کی طرح خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئے، تو آپ کبھی بھی برکت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو نکلنا ہی پڑے گا، اس وادی میں اترنا ہی پڑے گا۔ جب آپ اس وادی میں اتر گئے تو پھر ہوگی جنگ۔ کس کے ساتھ؟ آپ کے دشمن کے ساتھ۔ آپ اپنے دشمن سے لڑیں گے، لیکن جنگ لڑنے سے پہلے آپ کا چیلنج کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے ایک میسج بھی دیا تھا، جنگ لڑنے سے پہلے جنگ جیتنا ضروری ہے۔ یقین مانے میں یہ گریبال فیکٹری کھیوڑا کے اندر اس عبادت میں موجود تھے۔ میں نے کہا اگر موجود تھے تو مجھے بتائیے وہ میں نے میسج کون سا دیا تھا۔ انہوں نے کہا جنگ لڑنے سے پہلے جنگ جیتنا ضروری۔ مجھے اتنی خوشی، میں نے کہا کہ میرا یہاں پہ آنا خدا کے جلال کی مرضی تھی، خدا کے لیے تھا کہ مجھے یہاں پہ لے کر آئے، اس وقت بھی اب بھی۔ اور اس وقت پھر خدا نے ایک وہ بیٹا تھا، اس کی جو آنکھیں تھی وہ چلی گئی تھی، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ دیکھ نہیں پائے گا، لیکن بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا۔ اور میں نے جب اسے دیکھا میں بڑی خدا کی حضوری میں رویا۔ میں نے کہا خدا مجھے اس قریب ہو۔ خدا نے کہا میں تیری آنکھوں کو لے آؤں گا اور تو دیکھے گا۔ اور جب میں دوبارہ گیا تو وہ دیکھ رہا تھا، خدا نے اس کی آنکھوں کو کھول دی۔ یاد رکھیں اگر آپ بوجھ کے ساتھ دعا کریں گے، خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ آپ کا دشمن آپ کے لیے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو وہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا کے اندر ہے۔ آپ کے اندر یسوع ہے، اگر یسوع ہے تو پھر سب کچھ ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا۔ اگر اختیار اس کا ہے تو پھر اس اختیار سے آپ اپنے دشمن پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس وادی میں آپ کو اترنا پڑے گا۔ جب آپ اس وادی میں اتریں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے، آپ خالی نہیں آئیں گے۔ لیکن جنگ لڑنے سے پہلے آپ مینٹلی طور پر تیار ہو جائیں کہ میرا دشمن مجھ پر غالب نہیں آئے گا۔ لکھا ہے بائبل کے اندر، زبور کے اندر لکھا ہے کہ تیرا دشمن تجھ پر جو ہے وہ جبر نہیں کر سکے گا۔ جبر کا مطلب ہے کہ آپ پر زبردستی نہیں کر سکے گا۔ آپ بولیے ایمان سے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا چلا جاتا ہے۔ میرا دشمن مجھ پر غالب نہیں آ سکے گا مینٹلی طور پر۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، جب آگے جا کر میں اس پورے حوالے کو ضرور، اس 17 اور 18ویں چیپٹر کو ضرور آپ پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ اس میں شارٹ چیزیں میں آپ کے لیے بولوں گا۔ اب دیکھیں ذرا، وہ دشمن جو ہے وہ جاتی جولیت بڑا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، سب کچھ ہے۔ فلسطی جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے، آواز سنتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل رہے۔ اور پھر اچانک جو ہے لکھا ہے کہ وہ جو داؤد تھا، اس کے باپ نے کہا کہ جا اپنے بھائیوں کو ذرا خبر گیری کر کے آ، ذرا خبر گیری کر کے آ کہ وہ ٹھیک بھی ہیں، اور پھر جنگ کے کچھ دیکھنا کہ سب امن ہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب داؤد بھی وہاں پہ آ گیا، اور داؤد جو تھا اس وقت فلاسفر بتاتے ہیں کہ یہ پتہ کتنا جوان تھا، اتنا جوان تھا کہ اس کی ویسٹ جو تھی وہ 26 تھی۔
26 سوچ لے ذرا کڈا کو موٹا ہونا ہے, کتنا بڑا قدابر ہوگا, کتنا کو جوان ہوگا, لیکن جو اس کے اندر روح تھا وہ بڑا تھا, وہ زبردست تھا. ہیلیلویا. باقی باہر جو تھا وہ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے تھے. جاتی جولیت بڑا قدابر ہوگا, جاتی جولیت اس کے پاس ہتھیار زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس کے اندر تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا. ہیلیلویا. اور جب باتیں لوگ کر رہے تھے, جب اس کے سامنے داؤد بھی چلا گیا, جاتی جولیت پکار رہا ہے کہ کوئی تم میں مرد ہے تو میرے ساتھ آئے جنگ لڑے. اور داؤد نے ایک دم سے دیکھا یہ کون ہے, یہ نامختون کون ہے جو آ کر بازے دے رہا ہے. وہ جاتے کیوں نہیں جنگ لڑنے کے لیے؟ سارے کہنا نو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سے زیادہ زوراور ہے. اس کے آپ نے دیکھا ہتھیار, اس کا آپ نے قد دیکھا ہے, اس کے پاس کتنا کچھ ہے, تو ہم کیوں جائیں؟ وہ ان کے پاس بھی سارا کچھ تھا لیکن جانے کے لیے تیار نہیں تھے. مینٹلی طور پر شکست کھا چکے تھے, مینٹلی طور پر ہار چکے تھے, مینٹلی طور پر یہ بالکل نکارا ہو چکے تھے کہ ہم نہیں لڑ سکیں گے. اور یہ مینٹلی طور پر مضبوط تھا. اس نے کہا یہ نامختون ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے, میں جاؤں گا جنگ لڑوں گا. اور کچھ لوگوں نے سنا اور جا کر بھاگے بھاگے گئے, شاؤل کو جا کر خبر دی. ایک نوجوان آیا, اس نے چیلنج کر دیا, اس نے چیلنج کو کیا کر دیا ہے؟ تو کیا کرنا, آپ اپنے چیلنج کو, دشمن کے چیلنج کو چیلنج کرنا ہے آپ نے. اور جب آپ چیلنج کو چیلنج کریں گے نا تو پھر بعد میں جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے مینٹلی طور پر مضبوط ہو. کسی نے جا کر بتا دیا, کسی نے پوچھا کون ہے, سامنے لایا جائے. اب شاؤل بادشاہ کے سامنے لایا گیا. اس نے کہا کہ کیا تو جنگ لڑے گا؟ دو باتیں یہاں پہ سیکھ لیجئے. آپ کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں, جیسے فار ایگزامپل میں خدمت کر رہا ہوں, میرے گھر والے میں سے ہو سکتا ہے, میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ, کوئی رشتہ دار, کوئی ریلیٹیو, کوئی دوست, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی ٹانگ کھینچ سکتا ہے کہ آپ خدمت نہ کریں. آپ ٹیچر ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو کہے رہنے دو, بس ٹیچر نہیں, چھڑ دو, کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچنے والا ہوگا ہی. آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں, جانے لگے ہیں, جا رہے ہیں, بہت سے لوگ کھینچیں گے کہ ایڈی اچھی پوسٹ نہ چلی تھی, دور نہ چل جائے. کوئی نہ کوئی ایسا چلتا ہی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی بات پر اسٹل رہیے کہ میں جنگ لڑوں گا. اب دیکھیں ذرا, جب داؤد سامنے آتا ہے تو پتہ کہ سول کے کمنٹس دیکھیے, سول کیا کہہ رہا ہے, تو جنگ لڑے گا؟ اپنے آپ کو دیکھ اور اس کو دیکھ, وہ ایک جنگی مرد ہے, بچپن سے وہ جنگیں لڑتا ہے. اس کا قد دیکھ, اس کے ہتھیار دیکھ, اور تو اس کے پاس کیا تھا بھائی؟ ایک تھیلا پایا ہے, اور دوسرے نمبر پر ایک چھڑی ہے صرف, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے جو اندر تھا وہ زبردست تھا. ہیلیلویا. اس کے جو اندر تھا وہ زوراور تھا. اس کے اندر تھا, جو اس کے اندر تھا اس کے پاس اتھارٹی تھی, اس کے پاس اختیار تھا, اور وہ جہاں چاہتا, جو چاہتا وہی کر سکتا تھا. آپ کے جو اندر ہے وہ بڑا. میں جب بیمار ہوا تھا اس ورس نے مجھے بڑی تقویت دی, اے بچوں تم خدا سے ہو, جو تمہارے اندر ہے وہ بڑا ہے اس سے جو اس دنیا کے اندر ہے. اور میں اسی بات پہ کھڑا ہو گیا کہ میرے اندر تو یسوع ہے, اور یسوع جو ہے وہ بڑا ہے. یہ باقی سب کچھ بھی نہیں, ابلیس اور اس کے منصوبے کچھ بھی نہیں. یہ جانتا تھا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے شیر کو اور رچ کو مارا ہے. ہیلیلویا. آپ کی زندگی میں آپ کے لیے جو خدا نے پاسٹ میں معجزے کیے ہیں, پروفیسی کی ہیں, آپ کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں, آپ ان کو بولیے خداوند یہ کیا تھا, یہ بھی کر دے گا. یہی بات ہے, ہم نہیں بولتے. آپ کی زندگی میں جو کچھ خدا نے پہلے سے کر رکھا ہے, جو پہلے کیا ہے, اس کو بولیے خداوند اس وقت میں بیمار تھی, تو نے اس وقت بھی مجھے شفا دی. اس وقت میں بے روزگار تھی, تو نے اس وقت میرے لیے بحالی اور تازگی بخشی. اس وقت میں مایوس تھی, پریشان تھی, اس وقت بھی تو نے مجھے مایوسی اور پریشانی سے نکالا. اپنے لیے بولیے, ان وعدوں کو دہرائیے جو خدا نے آپ کے ساتھ کیے ہیں, جو آپ کے لیے کیے ہیں. اور یہی بات تھی. اس داؤد نے کیا کہا؟ میں نے شیر اور رچ کو مارا ہے. ہمارے ٹائم تو نہیں زیادہ ہو رہا ہے.
کیا کہا اس نے؟ میں نے شیر اور رچھ کو مارا ہے. تو یہ بھی نامختون ان میں سے ایک کی مانند ہے. میں ان کو مار سکتا ہوں تو میں مینٹلی طور پر وہ تیز تھا، مینٹلی طور پر تیار تھا، اس کو پتا تھا کہ میں شیر کو مار سکتا ہوں تو یہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. خدا اس کے سامنے اس شیر کو ایک بکری کے چھوٹے بچڑے کی طرح بنا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی اسی کی طرح ہے. میں نے شیر اور رچھ کو اب بھائیوں کو بھی پتا چل گیا. بھائی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں تیرے دل کی شرارت کو، تو یہاں پہ جنگ دیکھنے چل گا. ایسے ہی ہوتا نا، کیوں جی راجا؟ تسی بھی ہوتے کھڑے جے نکر دے ہوتے، چھوٹا بھرا بھی آن کے ہوتے کھڑا ہونا، تو تسی کیا کرو گے؟ چل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بڑے تھے نا بھائی، ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے. بڑا جو ہوتا ہے نا ویسے کرتا ہے، چل نکل جا یہاں سے، تیرا کوئی یہاں پہ کام نہیں ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، چل تو نکل جا، ہم تیری شرارت کو جانتے ہیں، تیرے دل کو جانتے ہیں، تو یہاں پہ شرارت کرنے کے لیے آیا، کچھ نہ کچھ بات کرے گا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں جنگ لڑوں گا، میں جاؤں گا، میں جنگ لڑوں گا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے بھی دیکھا تھا، سنا تھا، اور یہ ایک میچ ہوا تھا، کرکٹ میچ ہوا تھا، جس میں انڈیا کا جو سچن ٹنڈولکر تھا نا، اس کو جو مخالف ٹیم تھی اس نے نا اتنا باؤنس لگا تو اس کا نا ناک پھٹ گیا، اور وہ نا اس قدر وہ زخمی ہو گیا. اس کی میں بات بتانے والا ہوں. زخمی ہو گیا، وہ گر گیا، اور اس کو اسٹریچر پہ نہ لٹایا گیا. تو وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم کھیلے گا، ہم کھیلے گا، میں پھر کھیلوں گا. اور پھر دیکھیے ذرا اس کا، میں تھوڑی سی بات بتانے والا ہوں کہ جو تھاٹ ہوتا ہے نا، جو آپ کا ذہن جو کر لیتے ہیں آپ ارادہ، تو وہ پکا ہی کرنا چاہیے، ویسے نہ کرو. اور پھر ویسا زبردست کھیلا، پوری دنیا کے اندر اس کا نام ہوا. اور پھر مجھے مخالف ٹیم کا مجھے پتہ نہیں، ایک اور جو تھا وہ مخالف تھا بندہ، تو اس نے نا اس کو آؤٹ کر دیا. اب سوچئے ذرا، آؤٹ کر دیا. آؤٹ کرنے کے بعد وہ چلے گئے، لابی میں چلے گئے، اور وہاں پہ جس بالر نے اسے آؤٹ کیا تھا نا، وہ وہی بال لے کے نا تو اس کھلاڑی کے پاس چلا گیا، اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے نا آٹوگراف دو، کیونکہ اس بال سے میں نے تجھے بولڈ کیا. بڑے غور سے سنیے، جو سن رہے ہیں مجھے وہ بھی، اور آپ بھی بڑے غور سے سنیے. یہ بال سے میں نے کیا کیا؟ تجھے بولڈ کیا ہے، اور اس پہ جو کیا کوئی آٹوگراف دے. اس نے کہا لا، میں دیتا ہوں. اس نے پتا اس آٹوگراف کیا دیا تھا؟ کہ زندگی میں دوبارہ تو کبھی مجھے آؤٹ نہیں کر سکے گا، زندگی میں تو دوبارہ مجھے کبھی آؤٹ نہیں کر سکے گا. اور لکھ کے چلا گیا. اور کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال. 30 سالوں میں کتنے میچ ہوئے؟ اس نے اسے آؤٹ نہیں کر سکا، بولڈ نہیں کر سکا اسے. اب دیکھیں، جب اس نے لکھا ہوگا اس پہ تو وہ سو گیا ہوگا لکھ کے، ہاں جی، وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اور کاموں میں لگ گیا کہ چلو میں نے لکھ دیا، اب کون سا میں نے آؤٹ ہونا ہے. کیسا کیا؟ نہیں، اس نے دن رات ایک کر دی ہوگی، محنت کی ہوگی، وہ بار بار اپنی اس غلطی کو دہراتا ہوگا. اس سے میں نے اس بیٹنگ سے میں نے اس طریقے سے میں نے آؤٹ نہیں ہونا، میں نے اس طرح سے آؤٹ نہیں ہونا. 30 سالوں میں کتنے میچ ہوئے، آج تک وہ آؤٹ نہیں کر سکا اسے. آپ کا لکھا ہوا، آپ کا ارادہ، آپ کا تھاٹ، آپ کا ذہن جو ہے نا، جب وہ پکا ہو جائے گا تو آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکے. یہ مینٹلی طور پر جو تیار تھا کہ میں مار کے ہی آؤں گا، یہ مجھے مار نہیں پائے گا. اور اس نے چیلنج کو چیلنج کر دیا تھا. دیکھیں اس کے چیلنج کو چیلنج، دیکھیں کیسے وہ کر رہا ہے. بھائی اس کے خلاف ہے، بادشاہ اس کو نہیں جانے دے رہا، بھائی اس کو جانے نہیں دے رہے. اسرائیلیوں میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ تو جائے اور ہار جائے اور پھر ہم ان کے غلام بن جائے. یہ بہت بڑا ایک داؤ تھا جو اس نے دیا. اب بادشاہ نے کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے، آپ جب اپنی عقل، اپنی سمجھ سے چلیں گے نا، جو کچھ آپ کو چلانا آتا ہے ہتھیار، ہاں جی، کہ آپ کا ہتھیار، کہ آپ کا ہتھیار جو ہے وہ پرستش ہے، کہ آپ پرستش کرتے اور خدا کی حضوری چھا جاتی ہے، تو آپ مت دوسرے ہتھیار کو چھڑیے. ہاں دوسری چیزوں کے ہم خواہش مند رہیں، لیکن یہ آپ کا دی بیسٹ ہے، آپ اس کو چلا سکتے ہیں. اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پروفیسی کریں،
خدا نے ان کو اس کے لیے تیار ہی نہیں کیا، یا پھر وہ اس کے لیے بنے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کو دے دے کے پھر وہ نقل کرتے ہیں اور پھر غلط ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا ہتھیار کیا تھا، پتھر چلانا، فلاخن چلانا، چھڑی تھی اس کے پاس تو وہ یہی چلا سکتا تھا۔ بادشاہ نے کیا کہا، اپنا لباس دے دیا، اب انہیں پتہ نہیں کس طرح پینٹ پونٹ سیٹ کی ہوئے گی، پتہ نہیں بیلٹ کیسے لگایا ہوگا، کوئی پتہ نہیں نا، اگر وہ ویسٹ زیادہ ہو، اگر 34 ویسٹ ہے تو اس کو 38 کی دے دی جائے تو پینٹ کتنا انہیں کور کی ہوئی، کس طریقے سے اس نے وہ اس کے شوز، اور پھر کس طریقے سے اس نے جب وہ پہنا نا تو اسے چلا نہیں جا رہا، اس نے کہا میں تو چل ہی نہیں سکتا بھائی، اتنا وہ بھاری ہے کہ میں نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا بھائی اس کو اتارو، میں نہیں یہ چلا سکتا، میں اپنی ہتھیار چلاؤں گا۔ ہتھیار کیا تھا، پتھر، فلاخن، چھڑی۔ اب وہ للکار رہا ہے، کہاں پہ اترا ہوا، اس وادی میں، اور آپ، اس نے بھی کیا کرنا تھا، اسی وادی میں اترنا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی بہت ساری برکتیں جو ہیں وہ دشمن کے شکنجے کے اندر ہیں۔ آپ کو دشمن کے خیمہ میں جانا پڑے گا اور اپنی برکتوں کو چھیننا پڑے گا، وہ دے گا نہیں، دشمن سے چھینا جاتا ہے، دوست سے مانگ کے بھی لیا جاتا ہے۔ بہت ساری آپ کی برکتیں جو ہیں وہ دشمن کے قید کے اندر ہیں، اس کے خیمہ کے اندر ہیں، آپ کو اس خیمہ میں جانا پڑے گا اور پھر اپنی برکتوں کو چھیننا پڑے گا، ریسیو کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا، آپ کو چاہیے وہ برکتیں۔ یہ بھی کسی کے لیے پروفیٹک ہے، بہت ساری آپ کی برکتیں دشمنوں کے قید کے اندر ہیں، آپ اپنی برکتوں کو چھینیے ان سے۔ کیا ہوا، لباس اتار دیا، پھر اپنے لباس، اب وہ چلا گیا۔ پتھر کتنے لیے، 5 پتھر لیے، کتنے پتھر لیے، 5۔ اب کیا اس کا یہ ایمان تھا، کویسچن یہ ہے کہ اگر پہلا پتھر نہیں بجے گا تو پھر دوسرا، اگر دوسرا لگا تو پھر تیسرا لگا تو پھر چوتھا نہ لگا تو پھر پنجا میں کوئی تو لگے گا۔ کیا یہ ایمان تھا اس کا؟ چلو جی، پہلے کتنے لوگوں نے کہا جی، جتنے لوگوں نے نہیں کہا نو۔ اس کا یہ ایمان نہیں تھا کہ پنجا میں ایک بجے گا، اس کا ایمان یہ تھا کہ میرا پہلا ہی پتھر جو ہے وہ کام کر دے گا۔ باقی اگر 4 لے کے گیا تھا نا تو وہ جاتی جولیت کے 4 بھائی تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر بھائی مر گیا تو پھر دوسرے بھائی بھی آئیں گے، ایک ایک پتھر ان کو بھی ماروں گا۔ ایڈوانس، ہیلیلویا۔ آپ کے پاس اتھارٹی، اختیار، آپ کے پاس طاقت، قوت زیادہ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ بے شک یہ ہے کہ ایک ہی دشمن مارنا، لیکن آپ 5 ہی لے کر جائیں، 5 ہی پتھر دے اس کے پاس۔ اور جب وہ نیچے اترتا اس وادی میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ چیلنج دیکھیے کیسے داؤد کے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تو مجھے کتا جان کر آ گیا، اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کے آ گیا جی۔ اس کے پاس ایک لمبی چوڑی تلوار ہے، نیزہ ہے، اور اس کے پاس، یاد رکھیے آپ ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیت سکتے، آپ جنگ جو ایک تو عقل سے، اور پھر دوسری حکمت، اور پھر عقل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس طاقت، مینٹلی طور پر آپ مضبوط ہو، وہ طاقت میں کہہ رہا ہوں مینٹلی طور پر نہیں۔ ہم کھیلے گا، ہم لڑے گا، ہاں جی، ہم لڑے گا، ہم مارے گا، اگر یہ ہے تو پھر آپ جیت جائیں گے۔ اب دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں آج تجھے مار دوں گا۔ داؤد کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں کیا کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ کیا داؤد نے جو تھی وہ نظر اس کے ہتھیاروں پر کی؟ کیا داؤد نے اس کے قد پر نظر کی؟ کیا داؤد نے یہ سوچا کہ وہ جنگی مرد ہے اور بچپن سے جنگیں لڑتا آ رہا ہے؟ کیا اس نے یہ سوچا کہ یہ بڑا قدور ہے؟ کیا اس کے چیلنج کو اس نے سن کے تو وہ خوف زدہ ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے چیلنج کو چیلنج کیا کہ آج میں رب الفاج کے نام سے آیا ہوں۔ کس کے نام سے آیا ہوں؟ انٹروڈیوس کروا رہا ہے کس کو؟ غیور خدا کو موقع دے رہا ہے
دعوت دے رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے کہ وہ ہے میرے ساتھ، جو میرے اندر ہے وہ بڑا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قوت والا ہے، وہ مجھے خوف زدہ نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے شکست ہونے نہیں دے گا، وہ مجھے تازہ کرے گا، وہ مجھے نجات دے گا، وہ مجھے چھڑائے گا، وہ مجھے بچائے گا، اور تیرے چنگل سے بھی آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں اس کے نام سے آیا ہوں۔ کس کے نام سے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے تیرے ساتھ جنگ لڑنے کو، وہ کرے گا، وہ لڑے گا، میں صرف یوز ہوں گا، لڑے گا وہی، میں ایک برتن ہوں، بھرے گا وہی۔ کیا ہوا؟ میں رب الفواج کے نام سے آیا ہوں، اور آج میں تیرا سر تیرے تن سے الگ کر دوں گا، جدا کر دوں گا، اور پھر تیرا گوشت جو ہے وہ ہوا کے پرندے کھائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سوچئے ذرا، داؤد کی بات میں کچھ فرق آیا؟ اس نے فلاخن نہیں، پتھر مارا، گھمایا، اور پہلا ہی پتھر مارا، اور لکھا ہے کہ جاتی جولیت کے سر پر جا لگا، اور وہ اسی جگہ پر ڈھیروں کا گر گیا، بھاگا گیا، اسی کی تلوار پکڑی، اسی سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور پھر ہوا کے پرندوں نے اس کا گوشت کھایا، اور پھر یہی وہ سر لے کر جو ہے وہ بھاگا ہوا آیا۔ اس نے کہا میں نے جاتی جولیت کو مار دیا ہے، خدا نے مجھے پروفیسر کر دیا، میں اس پر غالب آ چکا ہوں۔ اور پھر اسی وقت ہوا کیا؟ نوجوان لڑکیاں، عورتیں گا کیا رہے تھے؟ ساؤل نے تو مارا ہزاروں کو، اور داؤد نے مارا کہ لکھا ورگا ایک کسی جڑا مار دیتا ہے۔ اس وجہ سے پھر اس کی زندگی کے اندر حسد آ گیا، ساؤل نے حسد کرنا شروع کر دیا، اور داؤد لکھا کہ بڑھتا چلا گیا، اور ساؤل جو تھا وہ ڈاؤن ہوتا چلا۔ کبھی بھی کسی سے حسد نہ کرے۔ حسد جو ہے نا، جیلسی، یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ خوف نہیں کھانا، مضبوط ہو جانا ہے۔ وہی خدا جو داؤد کا خدا تھا وہی میرا اور آپ کا خدا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دشمن کو چیلنج کرنا ہے۔ اس سال میں یاد رکھیے، آپ کا دشمن خوف ہے، بے روزگاری ہے، آپ کی اولاد ہے، کچھ بھی ہے، جاتی جولی ہے تو وہ آپ کے سامنے۔ ایمان کا پتھر مارے، اور پھر اپنی برکت کو چھین لیں۔ ایمان سے بولیے، خداوند آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، کرے گا۔ اور یہاں پہ وہ ہے، دیکھیے ذرا، داؤد کے سامنے کون تھا؟ جاتی جولیت، جس کا ڈر، جس کا خوف تھا۔ اور آپ کے اور میرے درمیان وہ ہے جو داؤد سے بھی بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ کون ہے وہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، یسوع مسیح ناصری۔ یسوع ناصری داؤد سے بھی بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہر روز ہماری فکر کرتا ہے اپنے خوف پر غالب آئے، اور دنیا کے لیے آپ ایک خوف زدہ بن جائے کہ نئی دنیا ہم سے ڈرے گی۔ بھائی، وہ دنیا سے مراد کہ وہ جو دنیا کی چیزیں جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ سے خوف زدہ ہو، آپ کا دشمن آپ سے خوف زدہ ہو کہ نہیں وہ مار دے گا۔ اب دیکھیں ذرا، بھائی آئے تھے پیچھے، جاتی جولیت کے بھائی آئے تھے، کیوں نہیں آئے تھے؟ کیونکہ اب داؤد کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ داؤد کا خوف ان کے بھائیوں پر، فلسطینیوں پر چھا گیا تھا کہ جو بھی جائے گا داؤد اسے مار دے گا۔ ہم نے نہیں جانا، ہم نہیں لڑے گا، ہم نہیں لڑے گا۔ انہوں نے یہ بولا ہوگا، ہم نہیں لڑے گا۔ داؤد کیا کہہ رہا؟ ہم لڑے گا، ہم کھیلے گا۔ مجھے بڑی، جب میں نے اس بات سنا نا، مجھے بڑی تقویت ملی۔ تقویت سے مراد کہ مینٹلی طور پر وہ سچن ٹنڈولکر کہہ رہا تھا کہ ہم لڑے گا، ہم کھیلے گا۔ اور پھر دوسری بات مجھے بڑی اچھی لگی، جس نے آٹوگراف دیا کہ اب لائف میں تو مجھے کبھی بھی بولڈ نہیں کر سکے گا۔ آپ بھی بولیے اپنے دشمن کو، ابلیس کو، کہ تو مجھے کبھی بولڈ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اسٹرگل کیجئے، بائبل پڑھیے، دعا کیجئے، خدا کی حضوری میں نکلیے اور اس سے بات کیجئے۔ خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، اپنے خوف پر غالب آئیے۔ بے شک لوگ آپ کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے استاد سے بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جو آپ کے اندر ہے وہ اس پر غالب آ جائے گا۔
آپ کے دشمن آپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے. آپ کی جو مایوسی ہے وہ خوف زدہ ہو جائے آپ سے کہ نہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اور یہ بے دل نہیں ہوئی، یہ بے دل نہیں ہوا. آپ ایمان سے بولنا شروع کریے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. خدا کی حضوری میں آپ اور بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں. میرے تمام سننے والے بھی پلیز اپنی آنکھوں کو بند کریں اور بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں، کیونکہ وہ آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے. وہ آپ کی اور میری زندگی کے درمیان بڑے بڑے کام کرنے کو ہے. اس کا جلال، اس کا مسا اور اس کی قدرت بڑھتی چلی جائے گی، مسا بڑھتا چلا جائے گا. یہ سال آپ کے لیے غالب آنے کا سال ہے. یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہے. یہ سال آپ کے لیے بحالی اور شادمانی اور خوشی کا سال ہے. اس سال میں ضرور آپ برکت پائیں گے، برکت پر برکت پائیں گے. اپنے دشمن کو چیلنج کیجئے، غالب آئیے، مت خوف زدہ ہو، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خدا کا حضوری، خدا کا ابر، خدا کا مسا آپ کو سنبھالے گا. ہاللویا. سندھوری کلا یہو ربا سمبھوریا کلا. خداوند میری راہوں کو روشن کرتا چلا جائے گا، وہ مجھے تازہ کرتا چلا جائے گا، وہ مجھے بحال کرتا چلا جائے گا. اور میرے دشمن میرے سامنے گرتے چلے جائیں گے. میرا دشمن مجھ پر جبر نہیں کرنے پائے گا، بلکہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا چلا جائے گا. اس کی حضوری اور اس کا مسا اور اس کی قدرت چھائی رہے گی. اس کا جلال بڑھتا چلا جائے گا، اس کا مسا بڑھتا چلا جائے گا. او خداوندوں کے خدا، آج جتنے بھی لوگ تیری حضوری میں ہیں، جو مجھے واچ کر رہے ہیں، جو اس وقت موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں تک خداوند تیری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ بعد میں دیکھیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج ان کے جوے ٹوٹے، بندھن ٹوٹے، بیماریاں جائیں، دکھ جائیں، لعنتیں جائیں، پریشانیاں جائیں، ابلیس کے منصوبے ختم ہو جائیں یسوع ناصری کے نام میں. روح القدس کی حضوری آئے، تیرا زور بڑھتا چلا جائے، مسا بڑھتا چلا جائے، قدرت بڑھتی چلی جائے. او یسوع کے نام میں آج تیرے لوگوں میں سے کوئی خالی نہ جائے. ان میں سے کوئی خوف زدہ ہے، یسوع کے نام میں ان کا خوف جاتا رہے، ان کا ڈر جاتا رہے. یسوع کے نام میں بے دل ہے تو یسوع کے نام میں تو نے دلیری کا روح دو. یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں میں سے ہر طرح کی لعنت جائے اور برکت یسوع مسیح ناصری کے نام میں بسیرا کرے. اور خداوند یسوع کے نام میں جو پستی ہے وہ بلندی میں تبدیل ہو جائے، لعنتیں برکتوں میں بدل جائے اور بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے. یسوع ناصری کے نام میں ماتم ناچ میں بدل جائے، غم خوشی میں تبدیل ہو جائے اور تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں. خداوند یہوہ خدا، آج جس غرض سے بھی تیرے لوگ تیری حضوری میں آئے ہیں، تو ضرور ان کی دعا کو سننا، ان پر کان لگانا اور ان کی منت پر خداوند یہوہ پاک خدا کان لگانا، ان کی دعا کا جواب دینا میرے خداوند یسوع کے نام میں. خداوند ان کے زندگیوں کے اندر بحالی اور تازگی، سارے جوے ٹوٹ جائے، بندھن ٹوٹ جائے، بیماریاں، دکھ، لعنتیں، پریشانی اور ابلیس کے منصوبے ختم ہو جائیں. اے باپ اب ان کے ہدیہ جات لے خداوند یسوع کے نام میں. جو کچھ تیرے لوگوں نے دل میں ٹھہرایا ہے یسوع کے نام میں تو اسے قبول کرنا اور اس کے عوض میں ان کے کھتے بھر جائیں، آسمان کھل جائے، سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں. آئیے سب شکر گزاری کرنا شروع کریں آج کا خوبصورت کلام کے لیے. آپ نے برکت پائی ہے، شکر گزاری کریں. خداوند آپ کے ساتھ کلام کیا، آپ نے اپنے کلام کو کھولا آپ کے وسیلہ، آپ کے لیے خداوند نے آپ کے لیے بولا ہے. خداوند نے آپ کے اپنے کلام کو نازل فرما کر آپ کو شفا دیا. تو آپ بولیے، شکر گزاری کرنا شروع کیجیے. خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، شکر گزاری کریں. اس بیج کے لیے جو آپ بونے والے ہیں اس کے لیے شکر گزاری کریں. میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں خدا بیج ٹھہرا چکا ہے. یسوع کے نام میں تمام طرح کے جوے ٹوٹے اور بندھن ٹوٹے، بیماریاں، دکھ، لعنتیں، پریشانیاں اس بیج کے بس جاتے ہیں. سارا جلال تیرے نام کو ملے، تو بڑے اور ہم کم ہوں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. یسوع نام میں یہ دعا مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین. جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل،
खुदा बाप की मोहब्बत पाक की रफाकत शराकत हाज़िर जमात के साथ बनी इज़राइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और आप सबों को भी बड़ी बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।